جئتكم بعذاب ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. سورہ زخرف مکی آیت ہے، مکے کے اس زمانے میں، اس دور میں نازل ہوئی جب کفار اور مشرکین کی طرف سے ظلم و زیادتی کی حدیں پار ہو رہی تھی. ابھی جو میں نے آیتیں تلاوت فرمائی، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مسئلے کو بہت پاک، صاف اور عام فہم انداز میں بتایا. اب اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے ان مکے کے لوگوں سے. قال اولو جئتکم، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں تمہارے پاس تمہارے باپ داداؤں نے جو طریقہ اپنایا ہے اس سے اچھا اور بہتر طریقہ لے کر آؤں تب بھی تم اس کی اتباع نہیں کرو گے؟ قالوا، مکے کے لوگ کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، جس چیز کو دیکھ کر آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے. فانتقمنا منہم، اللہ نے فرمایا بس ہم نے انتقام لیا، ان کی پکڑ کی، بس دیکھ کیسے ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا. سمجھاتے رہے، جب بات نہیں مانے تو ہم نے پکڑ کی اور بہت زیادہ ان کا جو ہے حال برا بنا کر رکھ دیا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا مسئلہ جب بتا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بات پہ کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی بات کو مانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھی کہ مکے میں لوگ ان کو جانتے تھے، ان کا بڑا احترام تھا، عزت تھی. تو اللہ نے ان کا واقعہ بتایا کہ تم اپنے آباء و اجداد میں جو سب سے اہم شخصیت ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کیا کہا تھا جب ان کے شہر والوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے والد نے، سب نے کہا کہ بھئی بت پرستی میں لگ جاؤ، شرک میں لگ جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو میں اس کی طرف نہیں آؤں گا. تو مکے کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جس نبی کی یادگار کعبۃ اللہ کھڑا ہے، جن کا تم نام لیتے ہو، ان کی تو کم از کم باتوں کا پاس و لحاظ کر لو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا توحید کے دلائل میں. قرآن کریم کا جو انداز ہے، جو تسلسل ہے، ماقبل سے بات جو لگی ہوئی رہتی ہے، یہ بڑا پیارا نظام ہے. ایک بات چل رہی ہے تو اس بات سے جڑی ہوئی اور باتوں کو بھی اللہ رکھتے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کیجئے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اور اپنے قوم سے کہا بے شک میں بری
برات ظاہر کرتا ہوں، میں بیزار ہوں اس چیز کی طرف جس کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو، سوائے اس ذات کے فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی صرف عبادت کروں گا۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہی اللہ ہے، وہی پروردگار ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، ہدایت عطا فرمائے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اللہ فرماتے ہیں اور بنا دیا انہوں نے اس کلمے کو، یعنی توحید کو، توحید کی وصیت کو ایک یادگار چیز ان کے پیچھے، تاکہ لوگ جو ہے باز رہیں شرک سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے پیغام کو اپنے بعد بھی وصیت کے ذریعے سے اپنی اولاد کو، پھر ان کی اولاد، ان کی اولاد کو، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے انتخاب سے پہلے پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی تم پرستش کرو گے، اس طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں، تب بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک سے بیزار تھے۔ ایک بڑے محقق گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، بڑے درجے کے عالم ہیں، بہت کام کیا ہے انہوں نے، اور فقہی اعتبار سے شافعی المسلک تھے، اور شوافی کہتے ہیں کہ خاتمۃ الحفاظ ہیں، اس طرح کے حافظے کا آدمی پھر نہیں آیا، بڑے درجے کے عالم تھے، اور ان کا کمال دیکھیے۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے جلالین، جو مدارس میں پڑھنے والوں کو 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ جلالین اس تفسیر کا نام اس لیے ہے کہ اسے لکھنے والے 2 حضرات، اور دونوں کا نام اتفاقاً جلال الدین ہے۔ ایک جلال الدین محلی ہے، جو محل ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اور ایک یہ جلال الدین سیوطی ہے۔ اب ان کا کمال دیکھیے جلال الدین سیوطی صاحب کا۔ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کی تو انہوں نے سورہ کہف سے تفسیر لکھی کہ بھئی شروع کے 15 پاروں کی تفسیر بہت سارے حضرات کی لکھی ہوئی ہے، تو میں آخری کے 15 پاروں کی تفسیر لکھتا ہوں۔ آخری کے 15 پاروں کی تفسیر لکھی انہوں نے، بہت مختصر، بہت لمبی تفسیر میں اشارے کنائے، ایک لفظ اس کے بعد ہی ایک لفظ، اس طرح شرح۔ جب 15 پاروں کی تفسیر ہوئی، لوگوں کے سامنے آئی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت اچھی تفسیر ہے، بہت مختصر ہے، شروع کے 15 پاروں کی لکھ دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب لوگ اس طرح کا اصرار کر رہے ہیں تو شروع کے 15 پاروں کے بھی لکھیں۔ جب شروع کے 15 پاروں کی تفسیر کے لیے بیٹھے تو سورہ فاتحہ کی انہوں نے تفسیر لکھی، اور سورہ فاتحہ سے فارغ ہوئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری کے 15 پارے اور شروع کے سورہ فاتحہ۔ اب لوگوں کو بڑی خواہش ہوئی کہ بھئی یہ جیسے 15 پاروں کی تفسیر ہے، مختصر سمجھنے میں بڑا سہولتیں ہیں، اس طرح کی کوئی تفسیر لکھی۔ تو اس زمانے میں بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ بھئی ایسی ہی تفسیر شروع کے 15 پاروں کی لکھ دو۔ بہتوں نے کوشش کیا، لیکن آپ جانتے ہیں ایک آدمی کا انداز دوسرے آدمی میں آتا نہیں ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس زمانے میں یہ جلال الدین سیوطی جو صرف 22 سال کے نوجوان تھے، آخر میں لوگوں نے کہا بھئی ایک نوجوان ہے، سنا کچھ اچھا پڑھتا لکھتا ہے، چلو اس سے گزارش کریں۔ لوگوں نے آ کر ان سے گزارش کی تو انہوں نے
وہ شروع کے 15 پارے سورہ فاتحہ تو انہوں نے لکھ دیا تھا، الف لام میم سے 15 پاروں کی تفسیر انہوں نے کی، اور اس شاندار اور جاندار انداز میں تفسیر کی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ الگ صاحب نے تفسیر کی ہے، یہ الگ صاحب نے تفسیر کی ہے۔ اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر 15 پاروں کی، انہوں نے خود مقدمے میں لکھا کہ میں نے مدت کلیم میں پوری کی۔ مدت کلیم کہتے ہیں 40 دن۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے 30 دن، پھر 10 دن بڑھ گئے 40 دن۔ 40 دن میں انہوں نے 15 پاروں کی تفسیر لی۔ اب وہ دونوں تفسیریں ملا دی گئی ہیں، چونکہ دونوں لکھنے والوں کا نام جلال الدین تھا، اس لیے اس تفسیر کا نام ہے جلالین، تفسیر جلالین، دو جلالوں کی لکھی ہوئی تفسیر۔ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں، ہر مسلک کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، مختصر ہے، شاندار۔ تو یہ جو 22 سال کا نوجوان جلال الدین سیوطی ہے، جنہوں نے صرف 40 دن میں ٹھیک اسی طرح کی 15 پاروں کی تفسیر لکھی، ان کی اور بے شمار کتابیں ہیں، اور ایک تفسیر بھی ہے جو بہت بڑی اس کی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھا اور لکھ کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ روئے زمین پر کبھی بھی ایسا دور نہیں گزرا ہے کہ جس میں کوئی اللہ کو ایک ماننے والے موحد نہ رہے ہو، ایسا کبھی زمانہ نہیں گزرا، ہر زمانے میں رہے ہیں موحد ہیں۔ تو حضرت جلال الدین سیوطی نے جو بات لکھی اس سے بات ثابت ہوتی ہے جو اللہ فرما رہے ہیں، وہ جعلہ، اور بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی بات کو، اس کلمے کو کلمۃ باقیہ، باقی رہنے والی وصیت ان کے پیچھے، تاکہ لوگ کوئی اگر توحید کا مسئلہ سمجھنا چاہے تو ہر زمانے میں اسے بتانے والے موجود رہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکے میں بھی، حضور کے زمانے میں بھی جو ہے کچھ لوگ تھے جو شرک سے بیدار تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو یادگار چیزیں تھی اسے تھامے ہوئے تھے۔ اللہ فرمانے بل متعتُ، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے باوجود ان مشرکین نے جو شرک کو اپنا رکھا ہے، کفر کو اپنا رکھا ہے، ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو، جبکہ ان کے پاس رسول بھی آ گئے اور ان کے پاس حق بھی آ گیا واضح طور پر، ہم نے دنیا کے سامان سے ان کو نوازا تھا تاکہ تھوڑا فائدہ اٹھا لیں۔ وہ یہ کہے کہ بھئی جب شرک میں ہے، کفر میں ہے، تو اللہ نے پکڑ کیوں نہیں کی؟ اللہ فرمانے ہم نے مال دے رکھا تھا تاکہ دنیا کے سامان سے کچھ استفادہ کرے، مزے کرے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب حق آیا ان کے پاس، قالوا، تو مکے کے لوگ کہنے لگے ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب آگے مکے کے لوگوں نے کہا کہ بھی اگر نبوت ہی کا مسئلہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ اور اس کے قریب میں جو طائف شہر تھے، یہاں پر جو بڑے بڑے مالدار ہیں ان کو نبی کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا جب کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بات کو سمجھائی، ارے نبوت بہت بڑی چیز ہے، اسے کہاں رکھنا، کسے نوازنا، وہ ہم تمہارے سے پوچھ کر کریں گے؟ وہ تو ہماری قیمتی شے ہے، کہاں رکھنا، کسے اس سے نوازنا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے نواز رہے ہیں۔ ارے نبوت تو چھوڑو، دنیا کی جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، کسے دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے، اور ایسا ہم نے کیوں کیا، اسے سمجھا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے ایک اور بات بتائی، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ وہی ہر کافر کو ہی زیادہ مل رہا ہے، یہ سوچ کر سب لوگ کفر پر چلنا پڑے،
ہم ان کفار کے گھروں کی چھت کو چاندی اور سونے کی بنا دیتے ہیں۔ یہ جن زینوں پر سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور ان کے دروازوں کو اور ان کے تکیوں کو جس پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب ہم سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس لیے نہیں کیا، ورنہ دوسروں کے لیے، مومنین کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ خلخشہ رہتا ہے، یار ایمان والے کو تو کچھ نہیں اور کفر والے کو سب کچھ مل رہا ہے، تو یہی صحیح ہوگا۔ یہ سوچ کر سب لوگ وہاں کفر کے میدان میں نہ چلے جائیں، اس اندیشے اور مصلیت کی وجہ سے ہم نے نہیں نوازا، ورنہ ان کے گھروں کی چھتوں کو بھی ہم سونے کے بنا دیتے۔ اور اللہ نے بتایا کہ ہم جو ہے دنیا کی روزی روٹی بھی جب اپنے حساب سے تقسیم کرتے ہیں، جس کی کوئی ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہے، تو نبوت کے معاملے میں ہم تمہاری بات سنیں، تمہارے بات پر عمل کریں، یہ ایسا تمہیں کیوں سمجھ میں آ رہا؟ وقالوا، اور کہنے لگے، لولا نزل هذا القرآن، کیوں نازل نہیں کیا اس قرآن کو علی رجل من القریتین عظیم، ان دو قریے، ان دو شہروں میں سے کسی عظیم انسان پر اللہ نے قرآن کیوں نازل نہیں کیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے۔ نحن قسمنا، ہم ہیں جو تقسیم کیا ان کے درمیان میں معیشت کو بھی، دنیا کی روزی کو بھی، ورفعنا، اور ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کو، کسی کو زیادہ کسی کو کم دے رکھا ہے۔ کیوں الگ الگ کیٹیگری میں بنایا؟ تاکہ ایک دوسرے کے ماتحت رہیں اور کام ہو سکے۔ ہر آدمی کو برابر مل جائے گا تو پھر کام کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے پروردگار کی جو رحمت ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جسے تم یہاں پر دنیا میں جمع کر رہے ہو۔ دنیا کی دولت کو جو تم بڑے سمجھ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس جو ہے مومنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے، وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی ملت پر، یعنی انکار کرنے والے کافر بن جائیں گے، تو بنا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے گھروں کو، چھتوں کو چاندی کی، اور وہ معارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیوں کو جس پر وہ چڑھتے ہیں ان سب کو چاندی کا بنا دیتا۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے ان تکیوں کو جس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، ان سب کو جو ہے سونے کا بنا دیتا۔ وَزُخْرُفًا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک وہ بہتر ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ تو تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے، اور تقوی بڑی قیمتی شے ہے۔ تقوی کے معنی اور اس کے مفاہیم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، مختصر الفاظ میں سنیے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لانا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ناپسندیدہ اور منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، اس میں پوری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کے احکامات پر چلنا، اور اللہ جن سے منع کرتے ہیں ان سے رکنا، یہ ہے تقوی۔ یہ آدمی جو اس پر عمل کرے گی، ہر چاپٹر میں، ہر باب میں، صرف مسجد میں نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں تو بڑا اچھا ہے، لیکن مسجد سے نکلتے ہی درندہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز میں تو بہت اچھا ہے، لیکن کاروبار میں اترتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ایک آدمی ہے
کہ جب تک نارمل ہے تو ٹھیک ہے، عہدہ ملتے ہی بالکل جو ہے حیوان بن جاتا ہے، یا اسی طرح اخلاقیات کے باب میں باہر نکلا تو بس کہتا ہے کہ میں نہیں، روکنے والی چیزوں سے ہمیں منع مت کرو، یہ صحیح ہے۔ رکنا، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ چیز جو ہے مکمل ہوتی ہے فرما برداری سے، اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ بھی ایک اعتبار سے فرما برداری ہی میں داخل ہے، اور گناہوں کی بڑی لمبی فہرست ہے جسے لوگ جانتے نہیں ہیں اور جسے بہت ہلکا لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ غفلت میں۔ آگے کا مضمون سنیے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو شخص زندگی گزارتا ہے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہوئے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان کو ساتھی بنا دیتے ہیں اور وہ اسے اسی کام میں لگائے رکھتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے ذکر سے، اللہ سے منہ موڑتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ویسے تو ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتے کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ فرشتے کا کام ہوتا ہے اچھی چیزوں کی طرف جو ہے اسے ترغیب دینا، اور جن کا کام ہوتا ہے، شیطان کا کام ہوتا ہے اسے برائی کی طرف لے جانا۔ اس آیت میں جو اللہ فرما رہے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، یہ اس شیطان اور جن کے علاوہ ہے۔ اور یہاں شیطان سے مراد صرف وہ جنات والے شیطان نہیں ہے، شیطان سے مراد یہاں انسانوں میں بھی جو سرکش ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کے ساتھ ایک آدمی مسلط ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اچھے لوگ بھی ان کے برے ساتھیوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ جو بھی سرکشی کرتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، شیطانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ کتنے بچے برباد ہو رہے ہیں، ایک جو ہے بچہ برباد ہوتا ہے وہ اپنے تک اپنی بربادی نہیں رکھتا، وہ بربادی آگے بڑھتے بڑھتے بہت دور تک لے جاتے ہیں۔ میں اس چیز کا مشاہدہ کرتے رہتا ہوں، میں اس چیز کو دیکھتے رہتا ہوں ہر علاقے میں، کہ مثال کے طور پر یہ بچہ اگر کسی وجہ سے بگڑا ہے، اگر اسے درست نہ کیا گیا تو آگے چل کر وہ ایک بچہ محلے کے اور بہت سے بچوں کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس کے لیے ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ ان لوگوں کو روکتے رہتے ہیں راستے سے، اچھے راستے سے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ آدمی جو برے کاموں میں پڑا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں۔ کسی بھی آدمی کو آپ پکڑیے، وہ کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو، اگر وہ اس کام کو غلط سمجھے یہ بڑی بات ہے، اس غلط کام کو بھی صحیح کام سمجھتا ہے، یہ اور بڑی مصیبت کی بات ہے، یہ اور بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے، ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچوں کو آزادی دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے۔ کیا اتنی آزادی آپ دیں گے کہ بچے کسی بھی راستے پر چل پڑے، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں؟ یہ یورپ نے آزادی کے نام پر جو پٹی پڑھائی ہے انسانوں کو، خاص طور پر ایشیا کے لوگوں کو، اور ایشیا کے لوگوں کی مصیبت یہ ہے کہ ان کو گوروں کی چیزیں کیسی بھی کیوں نہ ہو بہت پسند آ جاتی ہیں، ذہنی طور پر غلام ہے، ذہنی غلام ہے۔ ہم کلر کے کپڑے پہن کر گھوما کرتے تھے تو وہ غریبی کی علامت تھی بچپن میں، ہم نکر پہن کر گھومتے تھے بچپن میں تو وہ غریبی کی علامت تھی، لیکن آج اسی چیز کو گوروں نے لا کر پیش کیا تو اب لوگ نکر پر پھرنے کو
بڑا فخر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا اسٹیٹس ہے یہ. اور وہ کپڑے جو بالکل جو غریبوں کی پہچان تھی، کاٹن، آج کاٹن پہننے والا مالدار آدمی کہلاتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا ہے. آپ دیکھیے ذہنی اعتبار سے کئی ممالک جو برٹش کے ماتحت تھے آزاد ہو کے 100 سال ہو رہے ہیں، 70 سال ہو رہے ہیں، لیکن سب کچھ قوانین انہی کے بنائے ہوئے ابھی تک ہے. تھوڑا بہت اس میں کہیں کمی بیشی کر کے اضافہ کرتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک میں جو پولیس کے قوانین ہیں وہ 1880 یا اس کے آس پاس کے ہیں. تھوڑا بہت اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے، لیکن بیسک بنیاد تو وہی ہے. اس لیے کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، وہ جاتا ہے واپس فوراً چلا جاتا ہے. اور وہی غریب بیچارہ، اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. ایک آدمی امیر آدمی بینک میں جاتا ہے، اسے لون پر لون مل رہا ہے، اور ایک غریب آدمی کھانے کے لیے اسے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے کوئی سہولتیں نہیں. تو بتانا یہ ہے کہ مساوات کے نام پر گوروں نے جو حرکتیں کی ہیں اور جسے دنیا کے باقی ملک والے فالو کر رہے ہیں، اس سے ملک میں کسی بھی ملک میں ان رولز کے مطابق چلیں گے تو امن اور خوشحالی نہیں آ سکتی. ہمارا یہ ماننا ہے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو رزق بھی ان کے لیے پیدا کر رکھا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فوڈ سے جڑی ہوئی بڑی بڑی کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے سالانہ کتنا اناج لے جا کر اس سمندروں میں تباہ کرتے ہیں. اس لیے کہ جس چیز کی جب تک قلت نہ ہو اس کی ویلیو نہیں بڑھتی. اگر پتہ چلا کہ بھئی بہت ٹماٹر آ رہے ہیں تو قیمت گر جاتی ہے، تو اس کو کم قیمت میں خرید کر اناج کو ڈبویا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے اناج کی قیمتوں پر، اور اسی طرح دوسری چیزوں کو بڑھا کر رکھنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ فرما رہے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان کرتا ہے کہ جو ہے میں صحیح راستے پر ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس، قَالَ يَا لَيْتَ، تو اس موقع پر یہ کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان میں جتنی دوری ہوتی ہے اتنی دوری ہوتی تو میں تمہارے سے بچ جاتا، تو آج یہ مصیبت مجھے قیامت کے دن دیکھنے کو نہیں ملتی. لیکن ہو چکا ہے مسئلہ، اب تو کوئی حل ہے نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن کوئی ظالموں کو ان کی حسرتیں کام نہیں دیں گے اور وہ عذاب میں ہوں گے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے قرین نصیب فرمائے، اچھے دوست نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ برے ساتھیوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ برے ساتھیوں سے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ